بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین پر گائیڈڈ بموں سے حملہ۔ روسی افواج نے یوکرین کے شہر خرکیو پر جدید گائیڈڈ بموں سے شدید حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ان حملوں میں درجنوں شہری ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب روس کی جانب سے تکنیکی نیوکلیر ہتھیاروں کے استعمال کا عندیہ بھی دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے 2008 کے بعد پہلی بار برطانیہ میں اپنے نیوکلیر وار ہیڈ دوبارہ تعینات کر دیے ہیں۔ صورتحال بین الاقوامی امن کے لیے انتہائی خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے۔ ایران کا ممکنہ جوہری معاہدوں سے انخلاء، نئی عالمی کشیدگی کی نوید۔ ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون معطل کرنے اور ممکنہ طور پر جوہری عدم پھیلاؤ معاہدے سے نکلنے کا عندیہ دے دیا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ جوہری صلاحیت ہماری سائنسی معراج ہے اور ہم دباؤ یا دھمکیوں سے مرغوب نہیں ہوں گے۔ اگرچہ ایران نے ہتھیار بنانے کی تردید کی ہے، مگر یورینیم افزودگی کا عمل تیز کیا جا رہا ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ اور اسرائیل کے لیے باعث تشویش بن چکی ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے اہم اعلان متوقع ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں سرحدی جھڑپیں، 11 شہری ہلاک، F-16 لڑاکا طیارے تعینات۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ تھائی لینڈ نے اپنی سرحد پر F-16 لڑاکا طیارے تعینات کر دی ہیں۔ تھائی وزارت خارجہ کے مطابق کمبوڈیا نے شہری علاقوں اور ہسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ جواباً کمبوڈیا نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ کر تھائی جارحیت رکوانے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ پاکستان اس وقت UNSC کا صدر ہے اور سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین نے بھی دونوں ممالک پر تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے۔ روسی مسافر طیارہ مشرقی خطے میں تباہ، تمام مسافر جاں بھاگ۔ روس کے مشرقی امور کے علاقے میں ایک مسافر طیارہ پرواز کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا، جس کا ملبہ بعد ازاں برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ طیارے میں 49 کے قریب مسافر سوار تھے، جن میں 5 بچے بھی شامل تھے اور تمام کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ روسی وزارت ایمرجنسی کے مطابق کسی زندہ فرد کی موجودگی نہیں پائی گئی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے، جبکہ الیکٹرانک وارفیئر کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ یوکرین تنازع کے دوران ایسے حادثات کئی سوالات کو جنم دے رہے ہیں۔ روسی گائیڈڈ بمز، جنگی حکمت عملی میں بڑا موڑ، مغربی دفاعی نظام کے لیے بڑا چیلنج۔ روس نے اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی کرتے ہوئے غیر رہنمائی شدہ بموں کو جدید گائیڈڈ بم سے تبدیل کر دیا، جو یوکرین میں بڑے پیمانے پر تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ مغربی میڈیا اور دفاعی ماہرین اس نئے اسلحے کو گیم چینجر قرار دے رہے ہیں، جبکہ EST اور یونائٹڈ 24 جیسے بڑے ادارے روس کی خاموشی سے ہونے والی اس عسکری ترقی کو خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ ان بمز کی رینج اور تباہی کی صلاحیت یوکرین کے فضائی دفاع کے لیے بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روس اب جنگ کو اگلے خطرناک مرحلے میں لے جا رہا ہے۔ چین نے یورپی یونین کو جھوٹے دعووں پر آڑے ہاتھوں لے لیا۔ یورپی یونین نے چین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کی بجائے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا، لیکن بعد میں یورپ نے امریکہ سے خفیہ تجارتی معاہدہ طے کر لیا، جس پر چین آگ بگولا ہو گیا۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی مارکیٹ میں اپنے دروازے کھولے، آپ نے پابندیاں عائد کر دیں، آپ نے ہمیں تجارتی جنگ میں دھکیل دیا اور اب الزام بھی ہم پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ دوغلا پن اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چین نے کھل کر یورپ کو آئینہ دکھا دیا۔ یورپ کی بے بسی پر چین کا دو ٹوک پیغام، معیار بہتر کرو یا ہار مانو۔ چین نے کہا ہے کہ اگر ہماری مصنوعات بہتر اور سستی ہیں تو یہ ہمارا قصور نہیں، مقابلہ کرو۔ یورپ نے شکایت کی ہے کہ چینی مصنوعات ان کی مارکیٹ تباہ کر رہی ہیں اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ شی جن پنگ نے جواب دیا کہ اپنی کمپنیوں کو بہتر مال بنانے کا کہو، ہم نے تو کبھی روکا نہیں، ہم معیار پر یقین رکھتے ہیں۔ تم دیواریں کھڑی کرتے ہو اور رونا روتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو ہم سے بہتر چیز بنا کر دکھاؤ، نہیں تو شکایات بند کرو۔
یوکرین جنگ پر چینی صدر کا یورپ کو کرارا جواب۔ یورپی یونین نے چین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے اور جنگ بڑھا رہا ہے۔ شی جن پنگ نے جواب دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر تم خود جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر چین پر اثر ڈالنا چاہتے ہو تو پہلے یوکرین کو بھی روس کے تحفظات سننے کا کہو۔ ہم نے کبھی جنگ کی حمایت نہیں کی مگر تم جنگ کی آڑ میں ہم پر تجارتی حملے کر رہے ہو۔ یہ خالص تجارتی دشمنی ہے، نہ کہ امن کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش۔ ترکی نے انٹرنیشنل فیئر میں اپنا پہلا ہائپرسونک میزائل ٹیفن بلاک 4 نمائش کے لیے پیش کر دیا۔ ترکی نے استنبول میں جاری انٹرنیشنل ڈیفنس فیئر 2025 میں اپنے پہلے ہائپرسونک میزائل ٹیفن بلاک 4 کی نمائش کر دی اور مزید 4 نئے جدید سسٹمز بھی پیش کر دیے۔ ترکی کے شہر استنبول میں 17ویں عالمی انٹرنیشنل ڈیفنس فیئر جاری ہے، جہاں 103 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے اور 44 ممالک کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ عالمی نمائش میں 900 مقامی اور 400 بین الاقوامی دفاعی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں بھارتی شہریوں کو ملازمت نہ دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گوگل اور مائیکروسافٹ جیسی بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دیگر ممالک بشمول بھارتی شہریوں کو ملازمتیں نہ دیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن میں منعقد AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی کمپنی کو اب چین میں فیکٹریاں بنانے یا بھارتی ٹیک ورکرز کو ملازمت دینے کی بجائے امریکہ میں ملازمتیں پیدا کرنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ تیل کی قیمت مزید کم کرنا چاہتے ہیں، چین سے معاہدہ قریب ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ تیل کی قیمتوں کو مزید کم کرنے کا خواہاں ہے تاکہ عالمی منڈی میں استحکام پیدا کیا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے AI سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ سنجیدہ تجارتی مذاکرات جاری ہیں جس کے مثبت نتائج بہت جلد متوقع ہیں۔ انہوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مخالف ممالک پر 15 سے 50% تک کے تجارتی ٹیرف عائد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ امریکی صنعت کا تحفظ کیا جا سکے۔ تہران نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تکنیکی وفد کو خیرسگالی کے طور پر ایران کے دورے کی دعوت دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ دورہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں متوقع ہے، تاہم وفد کو ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ کروانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روس اور بیلاروس کے تعلقات میں اہم پیش رفت، شہریوں کو باہمی انتخابی حقوق حاصل۔ روس اور بیلاروس کے درمیان قریبی تعلقات ایک نئے سنگ میل پر پہنچ گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک تاریخی قانون پر دستخط کر دیے ہیں جس کے تحت دونوں ممالک کے شہریوں کو ایک دوسرے کے ہاں انتخابی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس قانون کے تحت روس میں مقیم بیلاروسی شہری نہ صرف ووٹ ڈال سکیں گے بلکہ انتخابات میں بطور امیدوار بھی حصہ لے سکیں گے۔ اس طرح بیلاروس میں رہنے والے روسی شہریوں کو بھی ووٹنگ اور الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہوگا۔ غزہ میں بھوک تباہ کن حد تک پہنچ چکی ہے، اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں، کینیڈا نے خبردار کر دیا۔ کینیڈا کی وزارت خارجہ نے غزہ میں جاری انسانی بحران پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے میں بھوک تباہ کن سطح پر پہنچ چکی ہے اور فوری بین الاقوامی امداد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کینیڈا نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی زیر قیادت امدادی کافلوں کو غزہ میں محفوظ اور بغیر رکاوٹ رسائی دی جائے تاکہ متاثرہ فلسطینی عوام کو خوراک، طبی سہولیات اور بنیادی ضروریات فراہم کی جا سکیں۔ سعودی عرب کا شام میں 5.6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان۔ تقریباً 150 سرمایہ کاروں اور سعودی سرکاری و نجی شعبوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد نے وزیر سرمایہ کاری خالد الفلاح کے قیادت میں جمعرات کو ہونے والے فورم سے قبل دمشق میں اعلیٰ حکام سے ملاقات کی۔ سعودی وزارت سرمایہ کاری کے مطابق یہ فورم دونوں برادر ممالک کے عوام کے مفاد میں پائیدار ترقی کے لیے تعاون کے مواقع تلاش کرنے اور معاہدوں پر دستخط کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل۔ پاکستان کا پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری کے باوجود 2025 کے انڈیکس میں دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ میں شامل۔ ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان اس وقت صرف جنگ زدہ ممالک صومالیہ، یمن، عراق، شام اور افغانستان سے بہتر پوزیشن پر
فہرست میں 96 نمبر پر ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کے حامل افراد کو صرف 32 ممالک میں ویزا فری داخلے کی سہولت حاصل ہے۔ اگرچہ درجہ بندی کافی نیچے ہے تاہم اس میں معمولی بہتری آئی ہے۔ 2024 میں پاکستانی پاسپورٹ یمن کے ساتھ مشترکہ طور پر مسلسل چوتھے سال چوتھے بدترین درجے پر تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔